دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. اس میں آیت نمبر 33 ہے، 52 آیات ہیں، مکی صورت ہے، 7 پیراگراف ہیں۔ یہ جو 33 نمبر آیت ہے یہ اس کا مرکزی مضمون ہے، کذالک العذاب۔ ایک باغ والوں کو تباہ کر دیا گیا، عذاب ان پر نازل ہوا، فرمایا اس طرح ہوتا ہے دنیاوی عذاب، ولا عذاب الآخرتی اکبر لو کانوا یعلمون۔ قیامت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، یعنی زلزلہ آیا 2005 میں، سیلاب آیا 2010 میں، اللہ اس پر کہتا ہے کذالک العذاب، میرا عذاب اس طرح ہوتا ہے دنیاوی، لیکن جو قیامت کا عذاب ہوگا وہ اکبر ہوگا، اس سے بھی بڑا ہوگا۔ کاش یہ لوگ سمجھ جائیں، لو کانوا یعلمون۔ یہ لو کانوا یعلمون میں دردمندی ہے، اللہ کا پیار ہے، کاش لوگ وارننگ سے سمجھ جائیں، سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں، لیکن پاکستانی قوم نے کوئی درس نصیحت نہ زلزلے سے حاصل کیا اور نہ سیلاب سے۔ چلیے اب ذرا غور کیجئے، یہاں پر سال قیادت کے اخلاق اور اوصاف بیان کیے گئے، صحابہ اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا انک لعلی خلق عظیم، اور یہاں اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرے پیراگراف میں کافر و فاسق قیادت کے اخلاق و اوصاف بیان کیے گئے، ان کے اوصاف کیا بیان کیے وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ مکذبین ہیں اور حلاف ہیں، بار بار بڑی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، مہین ہیں، گھٹیا ہیں، حماز ہیں، لان تان کرتے ہیں، مشائم بنمیم ہیں، چغلی کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر پہنچاتے ہیں، مناع للخیر ہیں، نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں، معتد ہیں، حد سے گزرے ہوئے ہیں، اسیم ہیں، گنہگار ہیں، اتل بعد ذالک زنی، بد اصل ہیں، برے ہیں، اور سارا تکبر کس لیا ہے؟ یہ سارا غرور، سارے نخرے، ان کان ذا مال و بنی، یہ مال والے ہیں، اولاد والے ہیں، اس لیے سارا غرور ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان کی ناک بڑی اونچی ہے، ان کی ناک کو میں داغوں گا آگ سے۔ چلیے جی، اس کے بعد تیسرا پیراگراف ہے، اس میں فاسق و فاجر باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے اور مجرمین کا انجام۔ اچھا، باغ والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، جب بھی ہم کھجور کی فصل نکالتے ہیں 10-11 بجے دن کے وقت، سارے گاؤں کے غریب لوگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کھجور دو، کھجور دو۔ انہوں نے کہا کہ یار غریبوں کو دینا پڑتا ہے، بد نیت تھے۔ انہوں نے کہا اس مرتبہ ہم ایسا کرتے ہیں، صبح 2 بجے گھر سے چلتے صبح، اور جو ہے وہاں پر ٹھیک فجر سے پہلے ہی باغ پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جیسے ہی تھوڑی سی روشنی ہوگی فٹافٹ توڑ کے الگ صبح گھر میں لے کے آئیں گے، اور کوئی یتیم، کوئی مسکین وہاں مانگنے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو یہ بدنیتی کے ساتھ، خیر جب وہ گئے وہاں پر اور تو پھر ہوا یہ، انہوں نے کہا کہ ہمارا باغ کہاں ہے؟ کیا ہم بھٹک گئے ہیں، کسی غلط جگہ پہ آ گئے؟ باغ تو یہی تھا۔ انا لضالون، پھر وہ کہنے لگے نہیں بل نحن محرومون، ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، اس میں اب وہ جو 8-10 بھائی تھے، ماں باپ تھے، پورا خاندان تھا نا جو توڑنے کے لیے گیا تھا، اس میں جو ذرا سمجھدار آدمی تھا اس نے ٹوکا ان کو، دیکھو ارے غریبوں کا حق ہے، وہ بھی دینا چاہیے۔ تو وہ قال اوسطہم، وہ کہنے لگا میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا، راستے میں تم کو ٹوکا تھا، یہ ہم غلط کر رہے ہیں، تم لوگ
لیکن تم نے میری بات نہیں مانی. بہرحال اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے توبہ کی، انہوں نے کہا عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا. ہم ظالم تھے، توبہ کی، استغفار کی، اللہ شاید ہم کو اس سے بہتر باغ دے گا. ان الی ربنا راغبون، ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، آئندہ سے اس طرح بدنیتی نہیں کریں گے، یتیموں اور مسکینوں کا حق ادا کریں گے. تو کذالک العذاب، یہ تھا دنیا کا عذاب، ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. اچھا، اب یہاں پر ایک بہت اہم آیت آئی ہے، ذرا پڑھ لیجیے آپ. افنجعل المسلمین کالمجرمین. اب یہاں متقین کا انجام بتایا جا رہا ہے. یہ مرکزی مضمون آ گیا 33 میں، یہاں پر ہے، اور یہاں بتایا گیا مجرمین اور مسلمین کا انجام مختلف ہوگا. سورہ حشر میں کیا کہا گیا تھا؟ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتی. اب یہاں ایک بات بتائی جا رہی ہے، سنیے. یہ جو بدکردار لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سال کے 364 دن بدماشی کرو، لیلۃ القدر ایک رات ہے نا، پوری رات جاگو. جیک پاٹ کی تلاش میں کرتے ہیں، ریگولر کبھی نماز نہیں پڑھتے. یہ جتنے بدماش ہوتے ہیں نا، لوٹی ہوئی دولت ہوتی ہے ان کے پاس، کہتے ہیں مدینہ جائیں گے، مدینہ جا کے عمرے پہ چلے جائیں گے. مدینہ حرام کی دولت سے مدینہ جا رہے ہیں، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ ہمیں دیجیے جنت. اللہ سے نہیں مانگتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں. تو یہ ان کی نفسیات ہوتی ہے. تو قرآن صاحب کہتا ہے، سنیے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمین کو اور مجرمین کو ایک جگہ رکھیں گے، ایک جیسا سلوک کریں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، پاگل ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا تمہارا. ما لکم، کیسے فتوے دیتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ایک آدمی شرابی ہے، ایک آدمی نے 100 قتل کیے، 100 زنا کیے، دولت اس کی حرام کی دولت ہے لوٹی ہوئی. ایک آدمی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، حلال کام کرتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹا نہیں ہے، بیوی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، زنا نہیں کرتا. کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ما لکم، کیا ہو گیا تم کو؟ کیف تحکمون، کیسے فتوے دیتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو یہ بڑی اہم بات جو ہے یہاں بتائی گئی. اس کے بعد جو ہے یہاں پر سوالات کیے گئے اور جلد بازی سے بچنے کا حکم دیا گیا. سن لیجئے، کل بھی میں نے رات میں جہاد کے سلسلے میں نوجوانوں کو نصیحت کی تھی. تو یہ صورت جیسے کہ میں نے کہا غالباً 4 نبوی میں اعلان عام کے بعد دور الزامات میں مجنون کا الزام جب عائد کیا تھا تب نازل ہوئی تھی. تو یہاں آیت نمبر 48 میں کہا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت کے اس مرحلے میں، تحریک کے اس مرحلے میں، فاصبر لحکم ربک، اللہ کے فیصلے کے آنے تک، اللہ کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے، انتظار کیجئے. اور مخالفین سے ڈر کر، الزامات سے ڈر کر، مجنون پاگل کے الزامات سے ڈر کر، ذاتی الزامات اور اعتراضات سے ڈر کر مکہ چھوڑ کے بھاگ نہ جانا. ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح بے صبری کا مظاہرہ مت کیجیے. حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ بے صبری میں دعوت و تبلیغ کی ڈیوٹی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے بغیر بستی کو چھوڑ دیا تھا. کہا کہ یہ بستی بڑی خراب ہے. تو داعی اور مبلغ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، مسلسل دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے. جان جو ہے گنوا دینا بہت آسان ہے. آپ جائیں گے، چلے جائیے، یہاں ایسا کوئی پکڑ لیں گے، امریکہ فوج پکڑ لے گی، پولیس پکڑے گی، مار دے گی، کیا ہوگا؟ میرا ایک شاگرد تھا حمزہ، حافظ قرآن تھا، حافظ قرآن تھا. یہ عامرہ احسان کا بیٹا تھا. میں نے اس کو عربی پڑھائی تھی. عامرہ احسان کا بیٹا، 17 سال عمر تھی. آپ یقین کیجئے میں اس کا استاد تھا، میں اس کو پڑھاتا، میں اس کو. ایک ہمارے دوست تھے، ان کے علم میں یہ بات تھی، اس دوست سے بھی نہیں بتایا، خفیہ کام کر لیا. اس کی شہادت کے 3 مہینے کے بعد میرے بیٹے نے مجھے بتایا، پتا ہے آپ کو حمزہ کے بارے میں؟ میں نے کہا نہیں. وہ کہا کہ جی وہ تو شہید ہو گیا.
یا تو ڈرون حملے میں مارا گیا یا تو کہیں اور جو ہے کسی نے مار دیا اس کو. 17 سال کا لڑکا حافظ قرآن جس کو میں نے پڑھایا تھا یہ جلد بازی کا شکار ہو گیا. دیکھیے اگر ٹھیک ہے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے, اس کو میرا شاگرد تھا, حافظ تھا, نیک تھا, نمازی تھا, پرہیزگار تھا, لیکن اگر وہ صبر کا مظاہرہ کرتا اور اپنے آپ کو 20-25 سال کے لیے قرآن کے لیے وقف کرتا, احادیث کے لیے وقف کرتا, اس قوم کو سدھارتا, سنوارتا اور یہاں جو ہے ماحول کو پیدا کرتا اور جہاد کے لیے کوششیں کرتا, جلد بازی میں جا کے اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو اس لیے یہ بات یہاں کہی گئی وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ.